دوران سفر وہ ہمیں جہاں بھی کہیں رکتے تھے تو ہمارے اترنے سے پہلی شاپ میں جاتے تھے۔ محترم باوضو، اور اس کے بعد ان کے پاس ان کا ایک لیپ ٹاپ تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح جس طرح کے وہ مخلص تھے۔ عبدالغفار عزیز صاحب جی شخصیت دا متبادل میں تو ان تک کوئی نہیں ویکھی۔ ہر درس قرآن وچ ایک دعا جڑی سی نا وہ یاد کرواندے سن۔ غفار کی غفاری سے مغفور ہے غفار۔ 5 اکتوبر 2023 والد صاحب کو گزرے آج 3 برس مکمل ہوئے، اور اس موقع پہ ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی سفیر، وزیر، MNA، سینیٹر یا ان سے وابستہ ایسے کسی فرد کو زحمت دیں یا کسی مصروف آدمی کا وقت لیں، ان کے ساتھ رہنے والے بہت سارے ان لوگوں کا جن کی ابھی تک کسی نے آواز نہیں سنی، جو سفر اور حضر میں ان کے ساتھ رہے، ان کے بہت سارا سٹاف جن کو کبھی بھی بطور ڈرائیور یا کسی معاون کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا گیا، بلکہ گھر کے ایک فرد کے طور پر ان کا خیال رکھا گیا۔ بہت ساری باتوں کے امین، بہت سے رازوں کے امین، بہت سارے واقعات کے گواہ وہ لوگ ہیں، اور بالکل رینڈم اور را لہجے میں بھی آپ جب ان کی بات سنیں گے، جو الفاظ کی ملمہ کاری ہے اس سے بالکل دور، بالکل غیر مصنوعی انداز کے اندر وہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ عبدالغفار عزیز صاحب آئے، ان کے ساتھ 1994 سے لے کر 2020 تک ان کے ساتھ اتنا عرصہ رہا، اور بہت ڈپٹیاں کی ہیں، رات دن جدھر بھی گئے ہیں وہ تقریباً گھریلو ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے اپنے ہمارا گھریلو بندہ ہے، ڈرائیور نہیں سمجھتے تھے، اور بہت ہی خیال رکھتے تھے ہمارا بھی، ہمارے بچوں کا بھی، پوچھنا گچھنا، کوئی بھی ہمیں چیز کی کمی ہوتی تھی اس کو یہ ہمارے کرتے تھے۔ جب بھی ہم سفر کرتے تھے تو جب بھی میری ڈیوٹی لگتی تھی ان کے ساتھ تو میں ایک خوشی محسوس کرتا تھا کہ دل خوش ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ آج میری ڈیوٹی ہے اور میں ان کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہوں، اور ایک ایسی شخصیت تھے، لوگ ان کو دیکھنے کو اور ملنے کو خواہش کرتے تھے۔ وقت کی پابندی جو ہے نا وہ بعض اوقات ہمارے شعبے میں کچھ شروع سے ہی جو ہے نا رہی ہے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتے تھے کہ یار بھائی وقت کی پابندی کیا کریں، ہر میٹنگ میں کہتے تھے کہ وقت کی پابندی کیا کریں۔ حالانکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ میرے خیال ایک پورا سال جو ہے نا ان کی حاضری لگاتا رہا میں خود سب کی دفتر کی، تو وہ اس کے باوجود دیکھتے تھے، پھر بس وہ نہیں اظہار نہیں کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بس اتنا کہتے تھے کہ بھائی آپ دیکھیں یہ جماعت کا ہے، یہ تو اس میں آپ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا احتیاط کیا کریں اور وقت کی پابندی کریں۔ ایک دفعہ میں نے راستے کے اندر جو یہ صاحب تھوڑے واسطے گفٹ ہے، میں بڑا خوش ہوا بھی میں نے کوئی گفٹ دینا نے، کہندے آپ جو ہے باوضو رہا کریں اور استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ تو میں مطلب ہے کہ جی نماز جمعہ دی کوشش ہوندی سی کہ میری ڈیوٹی لگے عبدالغفار عزیز صاحب نال، اور میں انہاں دی جمعے دی تقریر تو محروم نہ رہ جاں۔ میں انہاں دی میسیج وغیرہ بھی ریکارڈ کردا ساں، درس قرآن بھی ریکارڈ کردا ساں، وہ ہر درس قرآن وچ ایک دعا جڑی سی نا وہ یاد کرواندے سن۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم بہت کم بولتے تھے، اکثر وہ خاموشی اختیار کرتے تھے جی سفر میں، اور وہ خاموشی کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے ذکر اور اذکارات میں مصروف رہتے تھے، کہ جبکہ محترم باوضو، اور اس کے بعد ان کے پاس ان کا ایک لیپ ٹاپ تھا جو اکثر ہی ان کے ساتھ گاڑی میں ہوتا تھا، تو اس میں ان کے جو قرآن پاک کی جو پڑھ رہے ہوتے تھے اور تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ کھانے پینے کی جو ہے نا ہمیں سردیوں کے دوران جو ہوتا تھا نا وہ مونگ پھلی لیتے تھے یا چلغوزہ لیتے تھے، اس کو پھر ہمیں وہ چلغوزے کو مونگ پھلی کو چھیل کے ہمیں دیتے تھے، کنو ہوتا تھا اس کو بھی چھیل کے ہمارے ہاتھ میں دیتے، کیلا جو بھی چیز چھیل کے ہمیں دیتے تھے، حالانکہ کیلے ہوتے کنو وہ ہم خود چھیل سکتے تھے، لیکن وہ چیزیں بھی ہمیں وہ چھیل کے دیتے تھے۔ تو بہت ہی زیادہ سفر ہمارا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں دن کو گیا اسلام آباد، رات کو تقریباً 8 بجے ادھر پہنچا ہوں، تو 10 بجے ان کے ساتھ جانا تھا پشاور، تو عبدالغفار صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ابھی ڈپٹی سے آئے۔ رستے میں پھر جب ان سے میں نے بات کی تو کہنے آپ نے ابھی اسلام آباد سے، اور پھر آپ کی تھکاوٹ، میں نے کہا جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کی شخصیت یہ سی ہے کہ جب ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیں 24 گھنٹے چلے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ تو میں ادھر سے آ رہا تھا دفتر سے، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد میں جا کے چھوڑا، نماز پڑھ کے جو ہے چلتے ہیں۔ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ مزدور کے علاوہ کوئی بھی پابندی نہیں کرتا، اور یہ کو ایک دفعہ تو وہ اجلاس ہو رہا تھا ہمارا،
تو انہوں نے اتنا کہا کہ لیاقت بلوچ صاحب نے یہ کہنا پڑا کہ آپ اس طرح کریں کہ پھر ان کو شعبہ امور خارجہ کا ناظر بنا دیں۔ نماز کی تو وہ بہت پابندی کرتے تھے نا جی۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اگر زیادہ کام ہے تو مجھے کہتے تھے کہ منظور بھائی آپ یہاں رک جائیں تو ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، مجھے کہتے تھے اور کسی کو نہیں کہتے تھے کبھی، اور ہم دونوں اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بعض اوقات منڈی سامان وغیرہ لین جانا تو ایک دفعہ میرے واسطے فروٹ لے لیا، وہ پیچھے رکھ دیتا، میں پریشان ہو گیا۔ وہ پھر شاپر لے کے میں اتنے گیا، میں کہا جی یہ بھول گیا، کہنا یہ تو آپ کا ہے، یہ آپ کے حصے کا۔ اللہ کے ولی تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر، پیار محبت کا درس بچوں کی طرح سمجھانا، اللہ کے اذکار بتانے کہ بھائی آپ یہ تسبیح پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں۔ ایک دفعہ ہم لاہور سے خوشاب کا سفر کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی دوست جو لاہور سے، انہوں نے محترم سے لفٹ لی، وہ بھی خوشاب جانا چاہتے تھے۔ تو دوران سفر جو ساتھی تھے انہوں نے کسی دوست کی ایک بطور شکایت کرنا چاہا، تو ان کے بارے میں محترم نے جب محترم کو شکایت کی وہ ساتھی نے، تو محترم نے بڑے پیارے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں بھائی، غلطیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں اور کما پیشیاں بھی ہیں، تو اگر ہم اس دوست کی کوئی اچھائی اس سفر کے اندر بیان کریں گے تو ہمارے لیے خیر و برکت کا۔ ان کی اتنی باتیں تھی، جو لمبی ایک تقریر تھی 10-15 منٹ کی یا 20 منٹ کی، اس کا محترم نے ایک جملے میں جواب دیا اور اس کے بعد وہ ساتھی خاموش ہو گئے۔ محترم جو تھے کبھی بھی چغلی یا غیبت وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ اس سے منع فرماتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی ساتھی کی برائی بیان نہ کریں، ہو سکے تو اس کی کوئی اچھائی بیان کریں، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک نزدیک ہو۔ درمیان میں یہ ہوا کہ کچھ ہمارے نام تو میں نہیں لیتا، لیکن ایک صاحب آئے تھے ہمارے انچارج، وہ ان کی وجہ سے میں استعفیٰ دینے کے لیے کچھ سوچ رہا تھا۔ جب عبدالغفار عزیز صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے دفتر میں بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں محمد سے؟ اس نے یہ ہے کہ یہ جماعت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ آپ ہیں، ہم ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، سب مل کے ایک جماعت ہے، تو آپ نہ جائیں، آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو ان کی بات پہ میں نے عمل کیا تھا، الحمدللہ ابھی تک چل رہے ہیں، بچوں کی روزی کما رہے ہیں، تو اللہ نے برکت دی، اس تھوڑی میں برکت دی۔ اور جب میں شروع میں آیا 1986 میں، ہماری تنخواہ تھی 2000 روپے، میں ایک فیکٹری میں کام کرتا، ڈرائیونگ نہیں کرتا تھا، کہ ڈرائیونگ میں تنخواہ تھوڑی ہوتی تھی۔ پھر منصورہ میں ہمارے عزیز تھے، ان کے پاس آیا، میں نے ادھر کا ماحول دیکھا، ماحول دیکھ کے تو میں اس سے متاثر ہوں، جہاں جو نمازیں پڑھتے ہیں سلسلے میں دیکھ کے متاثر ہوں، اور 2000 کی نوکری چھوڑ کے میں ادھر 500 کی نوکری پہ یہاں اس لیے کہ ادھر کا ماحول دیکھ کے، اچھے لوگ دیکھ کے۔ عبدالغفار عزیز صاحب بھی کسی کو اپنی ذاتی طور پہ کبھی کسی سے بات کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے یار مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ مجھے نا احسان نہ جتائیں لوگ، یہ ان کا تھا۔ بیماری تو ہم نے تو آخر تک بھی چھپایا ہے انہوں نے، بس یہی کہتے تھے کہ منظور بھائی آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیا کرتے۔ پوچھتے تھے کہ آپ کی جو طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگتی، کہتے نہیں ٹھیک ہے میری طبیعت، ٹھیک ہے۔ ارے طبیعت تو پھر جب آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں بتاتے تھے کسی کو۔ آخری بیماری سے پہلے 2-3 جمعے میں ہی جاتا رہا ہوں، تو مجھے کہیں سے نا بات تو، لیکن میں نے نہ پوچھا نہیں ہے، وہ مجھے پتہ تو چل گیا تھا، لیکن عبدالغفار عزیز صاحب نے کبھی نہیں ذکر کی۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا جی طبیعت ٹھیک ہے، تو بس کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آخری ملاقات تو یہ جب بیمار تھے ادھر گئے ہاسپٹل، آپ بھی تھے ادھر کمرے میں، تو اس وقت وہ اتنے تو بول چال نہیں سکتے تھے، لیکن دیکھ کے تو ہمارے تو پھر ان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق تھا نا۔ پہلی بار دیکھا تو پھر تو ہماری تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا کیفیت تھی، کیا میں خود وہاں تو میرے نہیں روئے، لیکن باہر نکل کے بلکہ میں گھر جا کے پھر کافی ہمیں پریشانی ہوئی۔ جب پتہ چلا تو بس آدمی جو ہے نا وہ بہت ہی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو بس یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ حال، مطلب یہ پوزیشن ہو جائے گی۔ غفار کی غفاری سے مغفور ہے غفار۔